ناولز فار ایور میں خوش آمدید. ناول مالا جس کی رائٹر ہے نمرا احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ کا چوتھا پارٹ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. روم 555 کے اندر سے سارے پھول اس صبح ماہر فرید کے حکم پہ غائب کر دیے گئے تھے. جس وقت بیربل فرید اندر داخل ہوا، خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا. آج لیمپ کی تار فرش پہ نہیں گری تھی بلکہ دیوار پہ نفاست سے چپکائی گئی تھی. ماہر اونچے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا. کتنی عمارتیں ڈیزائن کر لی تم نے؟ بیربل قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ایک پرندہ میز پہ رکھا. اس نے جواباً ایک اکتائی ہوئی نظر بیربل پہ ڈالی اور کچھ تلخ سا کہنے لگا. جب چونکا نظریں اس پرندے پہ جا ٹھہری. یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ چونک کے بیربل کو دیکھا، پھر میز کو. وہاں پرانی نوٹ بکس کا ایک ڈھیر رکھا تھا. تمہارے لاکر سے؟ بیربل مسکرا کے اسٹول کھینچ کے بیٹھا. میرے لاکر کا پاسورڈ کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے سارے پاسورڈ ہلال کی برتھ ڈے ہوتے ہیں. ساتھ ہی زیر لب بڑبڑایا. سوائے تمہارے فون کے. اور میرے لاکر سے کتنے پیسے نکالے ہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہا تھا. توبہ توبہ، بیربل کے چہرے پہ صدمہ ابھرا. تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیمار پڑے ہوگے اور میں تمہارا لاکر صاف کر دوں گا؟ کتنے پیسے نکالے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی. بیربل نے سر کھچایا. تھوڑے سے نکالے ہیں؟ نہیں، تھوڑے سے پیچھے چھوڑے ہیں. وہ ڈٹھائی سے ہنسا. ماہر نے تکان سے پیشانی کو چھوا اور آنکھیں بند کی. کیوں صبح صبح میرا دماغ خراب کرتے ہو بھی؟ ایک آئیڈیا لایا ہوں. وہ آگے کو ہو کے بیٹھا، جوش سے کہنے لگا. تم کبھی بھی اتنے بد مزاج نہیں رہے جتنے آج کل ہو گئے ہو، کیونکہ تم زندگی میں پہلی دفعہ اتنے فارغ ہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کرو. وہ کوفت بھری آنکھوں سے بیربل کو دیکھے گیا. تم کام کا سٹریس نہیں لے سکتے، لیکن تم ایک ایسا کام کر سکتے ہو جو تم کہیں برس سے کرنا چاہتے تھے. تمہارا قتل؟ نہیں. وہ برا مانے بغیر ڈٹھائی سے مسکرایا. سرکار کی تلاش؟ میں ہسپتال کے کمرے میں قید ہو کے اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ تم 3 ملکوں میں پھر کے بھی اسے تلاش نہیں کر سکے. شاید تمہیں اس کو اسی بند کمرے میں تلاش کرنا ہے، لیکن اپنے دماغ کے ساتھ. اس نے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی. تمہارا دماغ بہترین دماغ ہے ماہر، پھر بھی تم اسے تلاش نہیں کر سکے. کیوں؟ اب کہ وہ قدرے چونک کے بیربل کو دیکھنے لگا. ماتھے کے بل ڈھیلے ہوتے گئے. کیونکہ تم ہمیشہ اپنا کام ساتھ کر رہے ہوتے ہو. تمہارا دماغ بٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب تم فارغ ہو، بالکل فارغ. تم اس مسٹری کو حل کر سکتے ہو. ماہر نے ایک نظر میز پہ رکھے پرندے کو دیکھا، دوسری اس پہ ڈالی. میں اتنے برس سے جان نہیں سکا کہ وہ کون ہے. اب کیسے جان پاؤں گا؟ کیونکہ تم ہمیشہ اسے کہیں دور تلاش کرتے رہے تھے. کیا معلوم وہ تمہارے بالکل قریب ہو؟ ہسپتال کی مین انٹرنس سے عبدالمالک فرید داخل ہوتے دکھائی دے رہے تھے. سرمئی سوٹ پہنے، جیل لگے براق سفید بالوں اور بے تاثر چہرہ لیے وہ سیدھے لفٹ کی طرف آئے. کوئی ایسا انسان جو تمہیں بھی جانتا ہو اور کشمالہ کو بھی، کوئی جو تم دونوں کی زندگیوں میں مشترک ہے. ماہر. مالک نے جیب سے ٹیشو نکالا اور لفٹ کا بٹن پریس کیا. پھر بند ہاتھی دروازوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگے. لفٹ بند نیچے آ رہی تھی. اس نے پہلے ہماری فیملی کو نقصان پہنچایا اور اب وہ کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے. ماہی آستینے چڑھائے، ناک پہ کپڑا لپیٹے اسٹور روم کے باہر کھڑی تھی. بخت بھی سلیم اور بانو مل کے اس میں سے سامان نکالتے دکھائی دے رہے تھے. دفتن بخت بھی کی چیخ بلند ہوئی. ماہی تیزی سے اندر آئی. ایک پرانے کیبنٹ کے اندر بکرے کا سر رکھا نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں غائب تھیں. ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا. اس سے زور کی ابکائی آئی. سرکار کسی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہے ماہی. اسی نے تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا. وہ ایک بہت طاقتور انسان ہے. اس کے کلائنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہیں. عامل سے عقیدت مرید کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے. وہ اپنے عامل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مالک لفٹ میں سوار ہوئے اور ٹیشو سے بٹن دبایا. دروازے بند ہوئے اور لفٹ اوپر جانے لگی. وہ ہاتھ باندھے کھڑے اسکرین پہ بدلتے نمبرز دیکھنے لگے. شاید وہ کشمالہ سے بھی نفرت کرتا ہے، اسی لیے اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کشمالہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہاتھ میں موبائل پکڑے راستہ بتا رہی تھی. زیادہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق کار کا موڑ کاٹ رہا تھا. لیکن کیوں؟ وہ تمہارا اور کشمالہ کا دشمن کیوں ہے؟ ہم اب تک نہیں جان پائے. ماہی لان میں افسردہ سی بیٹھی تھی. اس کے قدموں میں ایک چادر بچھی تھی جس کے اوپر چند چیزیں رکھی تھی. بکرے کی سیری، چند تعویذ، ایک گڑیا جس میں سوئیاں چبھی تھی، چند رسیاں. اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. سرکار ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا. ہم اس کو کسی پولیس، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم اس کو صرف ایک چیز سے ڈھونڈ سکتے ہیں، تمہارے دماغ سے. ماہر.
زیاد اور کشمالہ ایک گھر کے باہر کھڑے تھے، ساتھ ساتھ بنے ان چھوٹے مکانوں کے گیٹ لوہے کے تھے۔ گلی کچی پکی تھی جس کے کنارے بنے نالیوں سے گٹر کا پانی ابل رہا تھا۔ کشمالہ نے بیل پہ انگلی رکھی۔ وہ صرف تم سے ڈرتا ہے کیونکہ صرف تم ہو جو اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور مالک باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے سلام کیا۔ انہوں نے سر کی جھمش سے جواب دیا، چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسے ڈھونڈوں اس دشمن کو جو نظر نہیں آتا؟ وہ تلخ ہوا۔ کیسے تلاش کرو اس مجرم کو جو جرم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا؟ بیربل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اسی وقت دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ عبدالمالک فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف ہو کے راستہ دیا۔ مالک اسے دیکھے بنا آگے بڑھے، بیڈ کے قریب سے گزرے اور کاؤچ پہ جا بیٹھے، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ چمکتے سیاہ بوٹ میں کھڑکی سے آتی روشنی کا عکس تھا۔ کیسے ہو؟ اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ دو مشینوں کے درمیان میرا کیا کام؟ میں باہر ہوں، تمام۔ وہ کھنکھار کے کہتے ہوئے خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ ٹھیک لگ رہے ہو۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ٹانگ ہی ٹوٹی ہے؟ ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ ماہر چند لمحے اس کا برف چہرہ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ابا ہوتے تو یہی کہتے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں ماہر۔ مالک کے لبوں پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں پہلے روز نہیں آ سکا کیونکہ مجموعہ الفردان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ کہیں ماں کی محنت کے بعد وقت ملا تھا۔ ماہر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم وہ میٹنگ چھوڑتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ جانتا ہوں، مالک نے ابرو اچکائے۔ قاسم نے بہت محنت کی تھی، میں اس کی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولا، تم نے اس کا ریسٹورانٹ کیوں بکوایا؟ اب کہ اس نے مالک کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ ایک بزنس ڈیل تھی، تم نے خود سائن کی تھی۔ وہاں ہنوز اطمینان تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ اسی کا ریسٹورانٹ تھا۔ تم نے پوری کوشش کی کہ میں یہ بات نہ جانوں۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ عبدالمالک فرید نے اسی لاپرواہ انداز میں شانے اچکائے۔ کیوں؟ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی جاب کرتے ہوئے جذبات کو درمیان میں لاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس کا ریسٹورانٹ بیچا ہے تو تم گلٹی فیل کرتے، جذبات درمیان میں آ جاتے، اور جذبات بہت ظالم چیز ہوتے ہیں، سب خراب کرتے ہیں۔ لیکن مالک نے ایک افسوس بھری سانس کھینچی، لیکن تم پھر بھی جذبات کو درمیان میں لے آئے، اسی لیے تم آج تک ایک مسٹری حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی پرانی نوٹ بکس رکھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے مالک کو دیکھے گیا۔ تم کشمالہ کو کیسے جانتے تھے؟ یہ مت کہنا تم اسے نہیں جانتے تھے۔ تم اس روز اس سے خود ملنے نہیں گئے، بیربل کو بھیجا کیونکہ وہ بغور مالک کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ تم اس سے مل چکے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ماہر فرید کے حوالے سے جانے۔ وہ یاد کر رہا تھا۔ مالک خاموشی سے اسے سنے گئے۔ جب میں نے البم تمہیں دکھائی تھی، تم نے خود آفر کی کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ دو گے، اور پھر 3 دن میں تم نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ تم اسے پہلے سے جانتے تھے نا؟ میں اس وقت کیوں نہیں بتایا مجھے؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں جذبات کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس کے جذبات مالک؟ میرے یا تمہارے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اس کی سرد آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مالک نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ تم آرام کرو، میں زارا کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر رک کے پوچھا، کیا وہ تم سے ملنے آتی رہتی ہے؟ وہ کسی اور دھیان میں تھا، اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ مالک دروازے کی طرف بڑھ گئے، نوب گھما کے کھولا، پھر وہیں رکے۔ ایک لمحہ ایسے ہی گزرا۔ یہ وہ ہوتا ہے جسے جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو؟ کیا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ ڈور نوب پکڑے۔ مالک فرید نے مڑ کے اسے دیکھا۔ میں اندر آیا تو تم بیربل سے پوچھ رہے تھے کیسے مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے جو جرم کا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے وقفہ دیا۔ یہ وہ ہوتا ہے ماہر جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن وہ ہے جس کو اس کی پلستر لگی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کے رکے نہیں، باہر نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ الجھ کے اس کی بات پہ غور کرنے لگا۔ اسی پر دروازہ دوبارہ کھلا اور سسٹر ایک ٹرالی لیے اندر آئی۔ آپ کے انجیکشن کا وقت ہو گیا، وہ مسکرا کے کہتی آگے آئی، پھر مڑ کے اس لیمپ کو دیکھا۔ تار دوبارہ نیچے گرا دوں؟ اس نے مسکرا کے سرگوشی کی۔ کیا فائدہ، یہ لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تلخی سے سر جھٹکا، پھر میز پہ رکھی نوٹ بکس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں ابھر رہی تھی۔ شکور کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا، کہیں جگہوں سے نالیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور گٹر کا پانی باہر ابل رہا تھا۔ زیادہ احتیاط سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کبھی کچے پکے راستے کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو کیسی کیسی جگہوں پہ جانا پڑ رہا ہے۔
کیا میں آپ کو اتنا نازک لگتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے ناک بھو چڑھاؤں گا؟ اس نے خفگی سے مالا کو دیکھا۔ میں صرف آپ کے لیے فکر مند ہوں، آپ ایسی جگہوں پہ تنہا آتی تو مجھے پریشانی رہتی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ وہ زیر لب مسکرائے لیکن بظاہر لاپرواہی سے شانے چکائے۔ میری ماں بھی ہر وقت یہی کہتی ہے۔ مانتا ہوں آپ خواتین بہت بہادر اور خود مختار ہیں، لیکن ہر جگہ عورتوں کے اکیلے جانے والی نہیں ہوتی۔ اس نے کار ایک سبز گیٹ کے سامنے روکی۔ کیا آپ کو شکور سے ملنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اول تو وہ مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو رکے گا نہیں، کہیں آپ کسی نئے خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ نظریں سبز گیٹ پہ جمی تھی۔ اپنی لوکیشن ماہی اور موعد کو بھیج دے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ وہ احتیاطاً بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کی حفاظت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، جانتی ہوں۔ وہ اسے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی زبان سے پھسلا۔ شادی کی تیاریاں کہاں پہنچی؟ لہجے کو سرسری بنایا۔ پھپھو نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ پوری ہوں گی، پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے لہجے میں تلخی سی تھی۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ کیا آپ خوش ہیں شادی سے؟ ضیاء سلطان نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ خوش تو میں صرف ایک شخص کے ساتھ ہو سکتا تھا، اب تو بس زندگی گزارنی اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں جو دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ پھر وہ کہہ کے رکا نہیں، دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ گیٹ دوسری گھنٹی پہ ہی کھل گیا۔ ایک مخنی سے نوجوان نے باہر جھانکا۔ اس کی سیاہ مونچھیں تھی اور وہ زرد شلوار میں ملبوس تھا۔ کیا یہ شکور کا گھر ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ وہ چند لمحے تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ میں شکور کا بیٹا ہوں، ہم اندر آ کے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے تحیر سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک سویٹر میں ملبوس لڑکی جس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور اس کے ساتھ کھڑا دراز قد آدمی، وہ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے ایک طرف ہٹ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی نیوڈ ہیل سے احتیاط سے اونچے نیچے فرش پہ قدم رکھتی آگے چلتی آئی۔ اسمیل بہت شدید آ رہی تھی، لیکن وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا سین تھا اور اس کے آگے کمرے بنے تھے۔ باہر ایک طرف سنک لگا تھا جس کے نیچے بہت سارا گٹر کا پانی کھڑا تھا۔ غالباً پیچھے کوئی باتھ روم تھا جس کا ڈرینیج سسٹم بند پڑا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ نوجوان ان کو ایک بیٹھک نما کمرے میں لے آیا جہاں میلے کور والے صوفے رکھے تھے اور ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی۔ زیادہ اس کے برعکس آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے جانچتی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کمرہ قدرے تاریک تھا۔ وہ دونوں سنگل صوفوں پہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان کے سامنے چارپائی کے کنارے پہ بیٹھا۔ شکور کہاں ہے؟ زیادہ ہنوز مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوجوان ایک دفعہ پھر باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ میرا باپ شکور؟ تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اس کو بلاؤ، کہا اس کے اسکول سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ اس کو تو مرے ہوئے 7-8 سال ہو گئے صاحب جی۔ وہ دونوں جہاں تھے وہیں رہ گئے، ساکت ششدر۔ شکور مر چکا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ کب کا؟ تسی لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ایسی ہنسی جس میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ شکور کی موت کیسے ہوئی؟ پھر وہ جلدی سے بولی۔ بہت افسوس ہوا۔ اصل میں جب میرے ابو کو اسکول کی جاب سے نکالا گیا تو وہ مڈل ایسٹ چلا گیا تھا اور وہاں نوکری کرتا تھا، معلوم ہے؟ کشمالہ نے جلدی سے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ لمحے بھر کو چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ زیاد نے نگاہوں میں اس کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ تو نوجوان کہہ جا رہا تھا، جی اس کی اسکول والی نوکری کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس واقعے کا دوبارہ ذکر کرے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک ہوا جی۔ لیکن آپ کیوں آئے ہیں؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارے سوال اور جواب ختم ہو گئے تھے۔ میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ نوجوان خود ہی باہر نکل گیا۔ اگر شکور مر چکا ہے تو اس کے جاتے زیاد کے لب حرکت کیے تو وہ عامل نہیں ہے، لیکن پھر مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھائی دیا؟ شاید وہ آپ کا گلٹی کانشیس ہے۔ کشمالہ کی نظریں جھک گئی، سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ نوجوان واپس آ کے بیٹھا تو ہاتھ میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ ایک پیالے کا ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے سامنے رکھی تو وہ بے اختیار چائے کو دیکھنے لگی۔ یہ کڑک چائے نہیں تھی، نہ ہی ساتھ نان کھائی تھی۔ پھر بھی چارپائی، گاؤ تکیے اور اندرون لاہور نے ایک ساتھ کچھ یاد کروایا تھا۔ میں اسکول کی طرف سے ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں تو مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے سویٹر کی جیب سے ننھی سی نوٹ بک اور پین نکالا اور سرسری سے سوال کیا، کیا شکور کوئی اور کام بھی کرتا تھا؟ یعنی دم درود، تعویذ والا کام؟ نا جی، میرا باپ بڑا نیک تھا، لڑکا بدک کے بولا۔ 5 وقت کا نمازی تھا اور یہ دم درود تو سراسر جادو ہوتا ہے۔ اسے جیسے یہ بات بری لگی تھی۔ تمہیں کیا معلوم؟ تم پردیس میں اس کے ساتھ ہوتے تھے کیا؟ زیاد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو نوجوان کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی۔
وہ ہمیشہ اللہ رسول کا نام لیتا تھا، میرا باپ ایسے کاموں میں ملوث نہیں تھا، اور نہ وہ چور تھا، اس کو کسی نے غلط الزام میں اسکول سے نکلوایا تھا۔ نوجوان اب تیز تیز بول رہا تھا، دکھ سے، احساس سے، محرومی سے۔ وہ شکور کے ماضی کے بارے میں چند باتیں بتا رہا تھا، وہ سر جھکائے غائب دماغی سے انہیں لکھتی گئی۔ نہ کبھی تک بھوک کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو؟ زیاد کی مشتبہ نظریں نوجوان پہ جمی تھی۔ دونوں نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ محلے میں کریانے کی دکان پہ بیٹھتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اسی وقت باہر سے کسی نے آواز دی، کمیٹی والے گٹر صاف کرنے آئے ہیں۔ نوجوان کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چلیں یہاں سے، شکور وہ آدمی نہیں ہے۔ بدبو ایک دم شدید ہو گئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا، چند سوال اور پوچھ لیتے ہیں۔ زیادہ بھی تفتیش جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اب کائی سی آنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا خواب جھوٹا تھا، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ڈائری اسی صفحے سے موڑ کے جیب میں گھسا دی۔ ڈائری جیب سے بڑی تھی، اس کا کونا باہر سے جھلکنے لگا۔ وہاں مالا کی لکھائی میں شکور کے بیٹے کی کہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ اگلے الفاظ جیب کے اندر آنے کے باعث چھپ گئے تھے۔ بہرحال فرید مسکراتے ہوئے اسپتال کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ چوکھٹ پہ رک کے اس نے چہرہ جھکا کے گلدستہ سونگھا، پھر مسکرا کے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آج اس کی وجہ وہ تار نہیں تھی، کمرے کے وہ دیوار جو ماہر کے بیڈ کے سامنے تھی، اور شیشے کی اونچی کھڑکی، دونوں اس وقت کاغذوں سے بھری نظر آ رہی تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا ماہر فرید کئی روز بعد حشاش بشاش نظر آیا تھا۔ اس کی نوٹ بکس پھیلی تھی اور وہ صفحے پھاڑ پھاڑ کے شبنم کو پکڑا رہا تھا۔ اس کو وہاں لگاؤ، نہیں اس کے اوپر، ہاں ادھر۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق صفحات چسپاں کر رہی تھی۔ بہربل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے وہ آگے آیا، گردن دائیں بائیں موڑ کے ایک ایک کاغذ کو دیکھا، پھر اسے جواب ایک دوسری نوٹ بک کھول رہا تھا۔ یہ کیا ہے ماہر؟ ماہر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپتال کی سفید اور نیلی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھرے، بڑی ہوئی شیو والا آدمی مسکرایا۔ گال پہ لگے زخم کا نشان ویسے ہی تھا، البتہ آنکھوں کے گرد نیل منمل ہو رہے تھے۔ وہی جو تم نے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا مسٹری حل کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسپتال کا کمرہ خراب کر دو، جرمانہ کر دیں گے وہ۔ اس نے پھول میز پہ رکھے اور خفگی سے کہتا بیٹھ کے پائنتی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا میں نے تم سے رائے مانگی ہے؟ وہ اب قلم سے ایک نوٹ بک پہ نشان لگا رہا تھا۔ مانگی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ بہربل نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر دیوار پہ لگے کاغذوں کو۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ جواباً شبنم نے گھور کے اسے دیکھا۔ ماہر بے ٹھیک ہے، بس میری ہمت جواب دینے والی ہے۔ جانتی ہو نئی سیکرٹری ڈھونڈنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ سر جھکائے بولا تو شبنم نے ناک سکیڑا۔ آج آپ ڈھونڈ ہی لیں نئی سیکرٹری، کیونکہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ تمہارے کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 ماہ کا نوٹس دیے بغیر استعفیٰ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ لو۔ ایک اور کاغذ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا، اور اسے اوپر لگاؤ۔ ہاں شاباش۔ یہ سب ہے کیا؟ بہربل نے اس کے قریب سٹول کھینچا اور اس پہ بیٹھتے ہوئے ناسمجھی سے ان کاغذوں کو دیکھا۔ یہ ایک سٹوری میپ ہے، ہر وہ پیرا نارمل ایکٹیویٹی جو آج تک میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے ان نوٹ بکس میں لکھ کے رکھی تھی۔ کمر تکیوں سے لگائے وہ ان کاغذوں سے بھری دیوار کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ انداز بالکل نارمل تھا۔ میں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کے وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ نگاہ سے اوجھل ہوتا رہا ہے۔ مجھے بھی سناؤ یہ سٹوری۔ اور شبنم؟ بہربل پیچھے ہو کے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میری ریگولر کافی پلیز۔ اس نے خلاف توقع جلدی سے تمام کہا، کاغذ اور ٹیپ رکھی اور پرس اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ کشمالہ اور میری کہانی اوشن کی فراق سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہوئی تھی، جب ہم چاروں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اس عامل کو ڈھونڈ رہا تھا جو کشمالہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے دیوار پہ سب سے اوپر کر کے لگائے گئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر لیکن سرکار بہت شاطر تھا، وہ پہلے دن سے میری ہر حرکت سے آگاہ تھا۔ اس نے کشمالہ پہ لفٹ میں حملہ کروایا اور میرا لائٹر اسے دیا تاکہ وہ ماہر فرید تک پہنچ جائے اور یوں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ آگے اب کے بہربل نے جمائی روکی۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ میں کشمالہ کے قریب کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو جادو میں ملوث ہو، اور تب مجھے کبیرہ سعدان کے بارے میں علم ہوا۔ اور پھر تم اس کے عامل سے ملے اور اسے کہا کہ اب وہ کبیرہ کے لیے کسی پہ جادو نہیں کرے گا۔ بہربل نے جلدی سے بات مکمل کی، پھر وہ چونکا۔ لیکن یقیناً وہ کسی نئے عامل کے پاس چلی گئی ہوگی۔ مارکیٹ میں عامل کم نے ہیں کیا؟ ہاں،
وہ واہگہ بارڈر کے پاس ایک عامل کے پاس جاتی ہے۔ وہ کاغذوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی، کیونکہ اسے اس نئے عامل کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ بیربل فرید کے چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک در آئی۔ ایک منٹ، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ساری بوریت غائب ہو گئی۔ ماہر نے گہری سانس لی اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں اس کے عامل پیٹر مسیح سے ملا اور دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرنا ورنہ میرے موکل۔ پیٹر مسیح نے ایک خوف زدہ نظر اس شخص پہ ڈالی جو خود کو کیف کہلاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ میز کے کونے پہ آگے ہو کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ پستول ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو۔ ماہر نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پہ ایک گھنگریالے بالوں والی بچی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ پیٹر مسیح کی نظریں بچی پہ جھکی، پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا تو آنکھوں میں لاعلمی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ چلنے میں بالکل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ میں واقعی نہیں جانتا، مجھ سے قسم لے لو، یا تم واقعی نہیں جانتے؟ اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ وہ جانتا تو وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفے میں دھسے بیٹھے پیٹر مسیح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں آواز دھیمی کی، اس کا پتہ کروا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے تمہارے جنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول پیٹر کے گھٹنے پہ رکھا۔ اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف گھٹنوں میں گولی ماروں گا۔ تم زخمی ہوگے اور چند ماہ ہسپتال میں رہو گے۔ وہ اس کے اوپر جھک کے دھیرے سے بولا، اور زخمی عامل کسی کام کا نہیں رہتا۔ کوئی جادو ٹوٹی ہڈی نہیں جوڑ سکتا، نہ جادوگر اپنا دھندا چلا سکتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کبیرہ تمہارے پاس کیوں آتی ہے؟ ایسے پوچھو نا۔ پیٹر نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک زیاد نام کے لڑکے سے کروانا ہے، اور اسے اپنی ایک رشتہ دار کی بیٹی مابینہ کا بچہ ضائع کروانا ہے۔ اور ہاں، وہ جلدی کہہ رہا تھا، مابینہ کی ماں حورے جہاں کی حالت کا بھی پوچھتی ہے کہ ٹیومر کتنا پھیل گیا ہے، وہ بیمار ہے نا؟ تو ماہر کے ابرو چمبے سے اکٹھے ہوئے۔ پوچھتی ہے؟ ہاں، وہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ اس نے آواز مزید دھیمی کی۔ کسی نے حورے جہاں پہ بہت سخت جادو کر رکھا ہے۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ کسی نے؟ کیا کبیرہ تمہارے پاس حورے جہاں پہ جادو کروانے نہیں آتی؟ پیٹر مسیح نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حورے جہاں کو میں نے بیمار نہیں کیا، نہ ہی کبیرہ نے ایسا کروایا ہے۔ اسے کسی اور نے بیمار کیا ہے۔ نہ سود کا سخت ترین جادو ہے، وہ نہیں بچ پائے گی۔ کبیرہ تو بس اس کی حالت پوچھ کے مزہ لیتی ہے۔ اور کشمالا؟ اس نے بغور اس کو دیکھا۔ اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، ورنہ ہم پہ اثر آ سکتا ہے۔ دیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ بتا دیا ہے، جو نہیں کرتا اس کا الزام مجھے نہ دو۔ وہ صرف مابینہ کے بچے اور اپنی بیٹی کے رشتے کا جادو چاہتی ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی کبیرہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کے مایوسی سے اسے دیکھا۔ تم سرکار نہیں ہو۔ اینی ویز، اس نے اگلا لایا عمل بتانا شروع کیا۔ تم اب کبیرہ کے کہنے پہ کسی پہ جادو نہیں کرو گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں، اور اس کسی اور کے پاس اسے تم بھیجو گے۔ وہ اب دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تم یقیناً اس کی کسی دوست یا قریبی شخص سے واقف ہوگے۔ ہاں، اس کا آدھا سوشل سرکل میرے پاس آتا ہے۔ پیٹر مسیح نے پہلی دفعہ دان نکالے، پھر اس کے تاثرات دیکھ کے اندر کر لیے۔ تم کسی کے ذریعے اس تک ایک کہانی پہنچاؤ گے، واہگہ بارڈر پہ بیٹھے ایک بہت شاطر عامل کی کہانی جس کا کوئی عمل ناکام نہیں ہوتا۔ واہگہ بارڈر پہ کون بیٹھا ہے؟ وہ چونکا۔ جو بیٹھا ہے وہ جادوگر نہیں ہے، میرا دوست ہے، اور تم کبیرہ کو اسی کے پاس بھیجو گے۔ میں تمہیں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو… اس نے پستول کی نال اس کے گھٹنے پہ دبائی۔ پیٹر مسیح نے ہاتھ جلدی سے اٹھا دیا۔ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو وہ چند ماہ میں اسے چھوڑ کے کسی اصلی عامل کے پاس چلی جائے گی۔ مجھے بس چند ماہ تک اس سے مصروف رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ پیٹر مسیح نے سر ہلا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ کہا نا، مجھے تمہارے جنات سے کام نہیں کروانے، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہہ رہے ہو کہ کبیرہ ہماری ولن نہیں ہے؟ نو وے۔ بیربل بدمزہ ہو کے پیچھے ہو بیٹھا۔ وہ ایک گنہگار عورت ہے، لوگوں پہ جادو کرواتی ہے، لیکن یہ جادو اس نے نہیں کیا، یہ سرکار نے کیا ہے۔ وہ پھر سے سر اٹھا کے اپنے کاغذوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ نہیں۔ اس کی بہن ہمیشہ کبیرہ پہ شک کرتی ہے، لیکن وہ جذباتی سی لڑکی ہے، میں ایسی بات اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔
لیکن تم نے مجھے بتا دیا؟ بہربل فرید طمانیت سے مسکرایا۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے اس وقت صرف تم دستیاب ہو۔ لیکن بہربل کی مسکراہٹ کم نہیں ہوئی۔ وہ دلچسپی سے اب دیوار پہ لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کبیرہ سرکار کی کلائنٹ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہی میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ کشمالہ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ تم مزید کیا جانتے ہو سرکار کے بارے میں؟ یہی کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ وہ سوچ سوچ کے بتانے لگا۔ سر پہ نارنجی رومال پہنتا ہے اور اس کے بازو پہ ایک نشان ہے۔ ماہر نے اپنے بازو پہ کونی سے اوپر انگلی رکھی۔ اس جگہ پہ مزید کچھ؟ یہ کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت اثر و رسوخ ہے اس کے پاس۔ کسی وجہ سے وہ اپنی شناخت چھپاتا ہے، جیسے اپنے سامنے آنے پہ اس کو بہت کچھ کھونے کا ڈر ہو۔ اتنے دن سے چھائی اکتاہٹ اور بیزاری اب انکا ہو چکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سامنے لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان پہ مختلف تاریخیں اور الفاظ لکھے تھے، جسے نوٹس لیے گئے ہوں، عربی اور انگریزی کے ملے جلے الفاظ جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ تم اسے ڈھونڈ لو گے ماہر، صرف تم ہو جو اسے ڈھونڈ سکتے ہو، بہربل نے بہت مان سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا؟ نہیں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ کمرے کا ماحول اچھا رہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا تو بہربل بھی ہنس دیا۔ میں نے اس دن سنا تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ چند ثانیہ بعد وہ بولا تو آواز ہلکی اور نظریں کھڑکی پہ تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کبھی جالس نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے کبھی تمہاری بیکری کے لیے کوئی بڑا آرڈر نہیں بھیجا، نہ کسی کارپوریٹ دوست سے تمہاری سفارش کیا۔ تم ایک اچھے بیکر ہو۔ اگر تمہیں کوئی آرڈر ملتا ہے تو تمہارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملتا ہے۔ بہربل مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ اوکے، کر لیا میں نے یقین۔ ساتھ ہی ہنس کے سر جھٹکا، جیسے وہ ماہر کو جانتا نہیں تھا۔ مبین منزل کے سارے کمرے دھلے دھلائے لگ رہے تھے۔ کئی جگہوں پہ گیلا پانی نظر آ رہا تھا جو سردی کے باعث سوکھا نہیں تھا۔ آج گھاس پہ ہلکی سی دھوپ نکلی تھی اور ماہی اس دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی 3 روز سے جاری صفائی مہم کا اختتام کر رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو لان میں چیئر پہ بیٹھی زیر لب مسلسل لا حول ولا پڑتی۔ ماہی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس کا چہرہ روحان سا ہو گیا۔ اتنے عرصے سے ہم ان چیزوں کے ساتھ رہ رہے تھے، دیکھو ذرا۔ ماہی کے قدموں کے پاس ایک چھیٹ بچھی تھی جس پہ بکبی اور بانو چند چیزیں رکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ڈر ڈر کے کپڑے سے ہاتھ لگا رہی تھی جیسے ان میں چھوت کا مرض ہو۔ بکرے کا سر، کسی جانور کے کٹے ہوئے سینگ، مرا ہوا الو، چند تعویذ، ایک گڑیا۔ یہ چیزیں ایسی جگہوں سے ملی تھی جہاں سے روز صفائی ہوتی تھی۔ باجی، یہ جنات ڈال جاتے ہیں، یہ نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ بکبی نے اپنا حصہ ڈالا۔ آپ نے کبھی ڈھنگ سے صفائی کی ہوتی تو پہلے نظر آ جاتی۔ ماں بیمار کیا ہوئی، آپ بھی سست ہو گئی۔ بکبی کو 3 دن سے ماہی سے ڈانٹ ہی پڑ رہی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی، اندر ہی اندر اپنا خواب سنانے پہ شدید پچھتا رہی تھی۔ شکر ہے وہ دوسری بات نہیں بتا دی، ماہی نے تو اس کی جان نکال دینی تھی۔ ان کا اب کیا کریں بی بی؟ ایک طرف کھڑے سلیم نے خائف انداز میں پوچھا۔ ان کو پانی میں ڈالنا ہوگا۔ وہ لان کی گھاس پہ چلتی ہوئی آگے آئی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں جیسے مایوسی سی تھی۔ پانی میں؟ ماہی نے ابرو اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ جادوئی چیزیں آگ کی تاثیر رکھتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر ختم ہو جائے اور پھر بہا دیتے ہیں، یہ بے اثر ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ ایک لان چیئر پہ بیٹھی، چہرے پہ تفکر تھا اور آنکھیں دھوپ کے باعث چندہا رکھی تھی۔ کچھ معلوم ہوا؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی ایک دفعہ پھر بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باجی، ویسے ہمارے علاقے میں ایک بابا رہتا ہے، بابا چھڑی والا۔ اس سے پوچھو تو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے کہ جادو کب اور کس نے کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نے ایک بے بسی بھری نظر ان چیزوں پہ ڈالی اور مالا کو دیکھا۔ کیا ہم کسی سے پتہ نہیں کروا سکتے کہ یہ جادو کون کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری ماں نے یہ نہیں سکھایا ماہی۔ وہ اس کو نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں انہوں نے دین اور دنیا کی سمجھ اسی لیے نہیں دی تھی کہ ہم کسی عامل کی چوکھٹ پہ چلے جائیں۔ لیکن مالا، وہ ہچکچائی، ہمیں اپنے دشمن کو کسی طرح تو ڈھونڈنا ہے نا۔ سخت مجبوری میں اگر ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ کس نے کیا ہے تو کیا برائی ہے؟ ہم اپنے دشمن پہ جادو نہیں کروا رہے، صرف اس کا پوچھ رہے ہیں۔ عامل کیسے معلوم کرے گا؟ جادو کے ذریعے، اور یوں ہم اس جادو کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن تمہارے خیال میں کبیرہ تائی ان کاموں میں کیسی پڑی ہوگی؟ ماہی ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا وہ پہلے دن ہی کسی عامل کے پاس گئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ ماوینا کے بچے پہ جادو کر دو؟ نہیں ماہی، یہ سب ایسے شروع نہیں ہوتا۔ وہ اب خفگی سے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یہ سب شروع ہوتا ہے سوالوں سے، کسی کے بارے میں کچھ ذرا سا معلوم کروانے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر سا سوال ان کا ایمان خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ آغاز ہوتا ہے۔ عاملوں کے دروازے پہ جانے والے قدم پھر کبھی
واپس نہیں پلٹ سکتے. ہم وہ نہیں کریں گے جو کبیرہ تائی نے کیا. ہم اسے اپنی عقل سے ڈھونڈیں گے. سختی سے کہہ کے وہ اٹھ گئے. ماہی نے سر جھکا دیا لیکن وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی. وہ اسے وہیں چھوڑ کے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی. وہاں اجڑے ہوئے کچن گارڈن میں وہ قطعہ صاف دکھائی دیتا تھا جہاں سے گھاس ہٹا کے فاختہ کو دفن کیا گیا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس بے نام قبر تک آئی اور یوں ہی گردن جھکائے اسے دیکھی گئی. کچن گارڈن میں اگی خود رو جڑی بوٹیاں دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی. پھر اس کے دیکھتے دیکھتے ان کا رنگ بدلنے لگا یہاں تک کہ باہر کی گھاس بن گئی اور اس گھاس کے پیچھے ایک سرخ اینٹوں والی عمارت دکھائی دینے لگی. اونچی پونی والی لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ایک راہداری کا موڑ مڑ رہی تھی. آگے ایک دروازہ تھا جسے کھول کے وہ اندر آئی تو سامنے باتھ رومز کی قطار نظر آئے. ایک طرف بڑا سا آئینہ بھی لگا تھا جس کے سامنے سنک بنے تھے. دفتن مالا ٹھہری. سنک کی طرف دیکھا جہاں گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی کھڑی تھی. آہٹ پہ وہ ایک دم ڈر کے مڑی. ہاتھ سے کچھ نیچے گرا. مالا کی نظریں جھکی. اس کے پیروں کے قریب ایک سنہری گھڑی گری پڑی تھی. اس میں لگے ننھے ڈائمنڈ دور سے چمکتے دکھائی دیتے تھے. یہ تو سر ستار کی ہے. وہ چونکی. گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی جلدی سے جھکی اور گھڑی مٹھی میں دباتے ہوئے سیدھی ہوئی. ہاں ہے. پھر اس کو دیکھ کے کندھے جھٹکے. سر ستار صبح سے اسے سارے اسکول میں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی آنکھیں پھیل گئی. یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی. پہلے واچ بیگ میں ڈالی اور زپ زور سے بند کی. پھر سینے پہ بازو لپیٹے اور کندھے دوبارہ جھکائے. کیونکہ اب یہ میری ہے. ایسے مت کرو. وہ پریشان ہے. ان کو واپس کر دو. ورنہ تم کیا کرو گی؟ ان کو جا کے بتا دوں گی. وہ ہلکا سا ہنسی. پھر سر دائیں بائیں ہلایا. سر ستار کی اگلے ماہ پوسٹنگ ہو رہی ہے لیکن میں اگلے کئی سال تمہارے ساتھ اسی اسکول میں رہوں گی. آگے تمہاری مرضی ہے. ویسے بھی کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. پمپلز اسی بے پرواہی سے ابرو اچکائے. اور اگر کسی نے میری تلاشی لینے کی کوشش کی تو میرے پاپا اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ چند قدم آگے آئی یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھی. تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کے کندھے سے زور سے کندھا ٹکرا کے آگے بڑھ گئی. اس کا سارا وجود ہل کے رہ گیا. اس نے بے اختیار مڑ کے اسے جاتے دیکھا. پہلوں میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ رکھی تھی اور کن پٹی کی نس ابھری ہوئی تھی. تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. منظر بدلا اور اس کے چلتے ہوئے قدم ایک دوسری راہداری کے سامنے سے گزرے. سر ستار آفس کے باہر کھڑے زور زور سے چلا رہے تھے. وہ ڈائمنڈ واچ تھی میرے مرحوم بھائی کا گفٹ اور تمہارے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا. شکور سفید بالوں اور پکی رنگت والا شکور نفی میں سر ہلا رہا تھا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا. نہیں سر میں نے اسے وضو کے لیے اتارا تھا. میری غیر موجودگی میں صرف تم میرے آفس میں آئے تھے. سر جی قسم لے لے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں. اس نے ہاتھ جوڑے. تم لوگ اور تمہاری جھوٹی قسمیں. کوریڈور کے ستون سے سر نکال کے وہ منظر دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شکور اب ہاتھ جوڑے کھڑا تھا. تھوڑی سے گرتے آنسو قمیض کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے. منظر بدلا اور وہ اب اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے روش پہ چلتی جا رہی تھی. سامنے سیدھ میں ایک گیٹ بنا تھا. اسے دیکھ کے وہ رکی. شکور اپنی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑے گیٹ سے باہر نکال رہا تھا. ساتھ ہی وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ قمیض کے دامن سے صاف کر رہا تھا. وہ تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی. شکور چاچا. اس نے پلٹ کے سامنے اسے آتی لڑکی کو دیکھا. مجھے پتہ ہے آپ نے چوری نہیں کی. کسی اور نے کی ہے. اس نے پھولی سانسوں کے درمیان خود کو کہتے سنا. شکور آنسو بھری آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہا. میں آپ کو اس کا نام بتا دیتی ہوں. آپ سر ستار سے کہیے کہ اس کا بیگ چیک کروا لیں لیکن میرا نام مت لیجیے گا. جانتا ہوں تمہاری کلاس کی لڑکی نے چوری کی ہے. وہی لڑکیاں دفتر آئی تھی لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی. غریب کی کوئی نہیں سنتا. وہ غصے میں ایک دم گھرایا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تم سب امیر لڑکیاں آپس میں ملی ہوئی ہو. اللہ عذاب نازل کرے گا تم سب پہ. میں نے چوری نہیں کی. میں صرف تم سب ایک جیسے ہو. ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج مجھے چور بھی بنا دیا. تم سب سے اللہ پوچھے گا. نفرت سے پھنکارتا ہوا وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا. میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسکول اور اس کی نوکری پہ. سرخ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سائیکل باہر نکال لیا. وہ بالکل ساکت ہوئی اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی. اس کے قدموں میں بچھی بے نام قبر سرما کی دھوپ میں روشن دکھائی دیتی تھی. مالا جھکی اور پنجوں کے بل وہاں بیٹھ کے نرمی سے مٹی پہ ہاتھ پھیرا. تمہیں ایک بات بتاؤں. وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی. اسی لیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا. اس کا مرمری ہاتھ دھوپ سے گرم ہوئی مٹی پہ برابر چل رہا تھا. کسی سے اپنے اوپر جادو کروانے والے کا معلوم کروانا گناہ کیوں ہے؟ اسی شام چڑچڑی سی ہوئی. ماہی لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی. اسکرین پہ ڈاکٹر رائد نظر آ رہے تھے جو غالباً اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھے تھے. آپ پریشان لگ رہی ہیں. اس سوال پہ گہری سانس لے کر اسے دیکھا. میرے گھر سے اتنی جادوئی چیزیں نکلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عامل کون ہے.
آپ کو یہ جان کے کیا ملے گا کہ جادو کون کروا رہا ہے؟ ہم اپنے دشمن سے دور رہیں گے، وہ پھر بھی جادو کرتا رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ البتہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے پاس ایمان کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی ندامت سے جھک گئی۔ سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر ہم اس عامل کو ڈھونڈنے کے بہت قریب تھے۔ میری بہن کو خواب میں ایک چہرہ نظر آیا، لیکن وہ جس آدمی کا تھا وہ کہیں برس پہلے مر چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ انسانی دماغ خواب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جو اس نے حقیقت میں نہ دیکھ رکھا ہو۔ یہاں تک کہ شیاطین بھی جب خواب میں ڈرانے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا چہرہ بنا کے آتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں دیکھ رکھا ہو۔ کیا واقعی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ لیکن جو لوگ خواب میں انبیاء کو دیکھتے ہیں ان کا کیا؟ چونکہ آج کے لوگوں نے انبیاء کو نہیں دیکھ رکھا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں پہ یقین نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی پہلو ہے، میں سائنسی پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تو وہ خواب میں کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل، انسانی دماغ کے لیے نیا چہرہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ عامل نہیں تھا، عامل کوئی اور ہے، لیکن پھر وہ خواب میں کیوں نظر آیا؟ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عامل کبھی خوابوں میں نظر نہیں آتے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ پہ جادو کرنے والا کبھی خوابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عامل کا پردہ رکھتا ہے تاکہ انسان آپس میں فساد نہ کرے۔ یعنی شکور والا خواب بے معنی ہے؟ نہیں، خواب صرف نشانیاں ہوتے ہیں، ہنٹ، اشارے، اور کبھی پیس آف کیک نہیں ہوتے کہ آپ دیکھتے ہی جان لیں کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ وہ آدمی کسی اشارے کے طور پہ نظر آیا ہوگا۔ ایسے خواب جس میں جادو کرنے والے کی طرف اشارہ ہو یا کوئی چہرہ نظر آئے، اس پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں شیاطین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ خود عاملوں کو بھی معلوم ہوتا کہ کس پہ کون جادو کر رہا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کسی غلط بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح خاندانی دشمنی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر ہم خوابوں سے جاننے لگیں کہ ہم پہ جادو کون کروا رہا ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کی جان ہی لے لیں۔ مجھے معلوم ہے میری ایک آنٹی ہم پہ جادو کرواتی ہے، لیکن کس سے کرواتی ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا چہرہ سامنے لے آئے۔ اگر آپ کی دعا اس کے جادو سے بڑی ہوئی تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جادوگر کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنا دفعہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کے سر پہ بنی چھت کے اوپر مالا کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ وہاں تنہا کھڑی بڑبڑاتے ہوئے دیواروں پہ لگے کاغذ اتار رہی تھی۔ میرے خواب جھوٹے تھے، سب جھوٹ تھا۔ وہ بے بسی سے ایک ایک کاغذ کو نوچ کے اتار رہی تھی۔ سامنے ایک کھلا کارٹن رکھا تھا جس کے اندر ان کاغذوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس سے اوپر اس کی وہ چھوٹی نوٹ بک تھی جسے وہ شکور کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس پہ لکھی تحریر واضح نظر آ رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مالا نے ٹھک سے کارٹن بند کر دیا۔ اس کی تلاش ناکام گئی تھی۔ شکور اس کا مجرم نہیں تھا، وہ صرف اس کے ضمیر کی ایک پھانس تھا۔ دفتن فون کی ٹون بجی تو اس نے اسی بیزاری سے موبائل نکالا۔ پھر زیاد کا نام پڑھ کے ماتھے کی شکنیں سیدھی ہونے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ خود بخود اترنے لگی۔ زیاد اسے میسج بھیجنے سے چند منٹ قبل اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چل رہی تھی اور آنکھوں پہ اسکرین گلاسز لگے تھے۔ ساتھ ایک گرم کافی مگ رکھا تھا جس سے اڑتی بھاپ آفس کیبن کی دھندلی دیواروں تک کا سفر کر رہی تھی۔ دفتن ساتھ رکھا موبائل زو زو کرنے لگا۔ اس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کے دیکھا۔ نام دیکھ کے انگلیاں ٹھہر گئی۔ ابو کالنگ۔ ایک گہری سانس لے کر زیاد نے اینک اتاری، تھوڑی کھجائی جیسے ہمت مجتمع کی ہو، پھر فون کان سے لگایا۔ جی ابو، بشار سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے اس کی تھوڑی جھک گئی۔ چند لمحے وہ سنتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی ابو، میں ابھی تک پھوپھو سے ملنے نہیں جا سکا۔ جب سے آیا ہوں مصروف رہا ہوں، کبھی امی کو اسپتال لے کر جاتا ہوں، کبھی آفس کے کام دیکھتا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب کچھ سخت کہا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ بڑھنے لگی۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس نے بدقت کہنا شروع کیا، اور میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھ دے گا، لیکن ناک کی ہڈی کو انگلیوں میں مسلتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ابو، میں الشبا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ وہ ہمت کر کے کہتا گیا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ابو۔ اس کی آواز بھیگ گیا اور سر جھک گیا۔ اور میں ساری عمر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں مجبور ہوں۔ میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں خراب کر سکتا، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم زور زور سے کچھ کہا جانے لگا۔ زیاد نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔
آپ جو بھی کہیں ابو، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں بچپن سے آپ کو ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رک کے سنا، چہرے پہ تکلیف پھیلی۔ امی کو بیچ میں مت لائیے ابو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب سے مسلسل ابو کی تیز آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جی میں جانتا ہوں کشمالہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر سے اس سے بات کروں گا، کیا معلوم اب کی دفعہ وہ مان جائے۔ بالفرض وہ نہ مانی تب بھی میں الشبہ سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ موبائل میں سلطان صاحب کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تمہاری ماں کے الفاظ سب سے واضح تھے۔ وہ تحمل لیکن قلب سے سنے گیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے تو وہ دھیرے سے بولا، امی کو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا اور آپ کبھی خوش نہیں رہے۔ میں الشبہ کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ سوری ابو، میں دبئی آ کے آپ سے پھر سے معافی مانگوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، پھر موبائل پہ میسیج ٹائپ کرنے لگا۔ کشمالہ، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میسیج بھیج کے اس نے گہری سانس لی، ہونٹوں پہ بالآخر ایک امید بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون رکھ کے واپس اینک لگا لی اور انگلیاں کی بورڈ پہ جما دی۔ شکور کے معاملے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا کشمالہ، یو ور جسٹ اے لٹل گرل۔ وہ گلابی اور سفید رنگ سے سجی ایک بوتیک بیکری تھی جس کے ایک کونے میں ریسٹورانٹ ایریا بنایا گیا تھا۔ چھت سے اونچے نیچے سفید رنگ کے سجاوٹی پرندے لٹک رہے تھے۔ دوسرے کونے میں گلابی چیری بلاسم کا نقلی درخت کھڑا تھا۔ غرض وہ ایک فیری ٹیل سی بیکری تھی۔ کیا واقعی میرا قصور نہیں تھا؟ وہ قائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں کافی کے 2 کپ رکھے تھے، زیاد کے قریب ایک پلیٹ میں براؤنیز نظر آ رہی تھی۔ پہلے بتائیے، آپ واقعی براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ ضیاء نے چمچ سے ٹکڑا توڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور سر نفی میں لایا۔ اس کے کھلے بال ہوئے چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے اور اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گریبان پہ ایک لمبا سنہرا لاکٹ جھول رہا تھا۔ اس پہ سیاہ رنگ کی فاختہ بنی تھی۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، مسکرا کے یاد دلایا، البتہ اس کی آواز اداس تھی۔ کشمالہ بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی جب آپ نے وہ کیا۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آپ آج جیسی پر اعتماد ورکنگ وومن نہیں تھی۔ آپ کلاس میں بلی ہوتی تھی اور آپ کی ذات میں باپ کی محرومی کا ایک خلا تھا جس کی وجہ سے آپ کسی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ الزام آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ بس خاموش رہی تھی۔ بچپن میں بہت سے بچے ایسے کرتے ہیں۔ ٹین ایج میں، اس نے تصحیح کی، ٹین ایج میں بھی کرتے ہیں۔ شکور کی نوکری آپ کی وجہ سے نہیں، سر ستار کی وجہ سے گئی تھی۔ کیا اتنا عرصہ اس نے اپنی ایمانداری ثابت نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے یوں اس پہ الزام لگا دیا؟ سر ستار بڑے تھے، ان کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، میں نے غلط کیا تھا اور میں اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے ذہن کے کسی کونے میں دھکیل کے بھلا دیا اور پھر میں نے اپنا سیکشن بدلوا لیا۔ میں اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں اس جگہ سے خود کو ریموو کر لیتی ہوں۔ یہی میرا ڈیفینس میکنزم ہے، شاید اس لیے میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا، وہ کچھ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ ساری عمر باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس نے چونک کے ضیاء کو دیکھا، اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی اداسی تھی۔ آپ کے ابو، میں نے الشبہ سے شادی سے انکار کر دیا اور وہ اب سخت ناراض ہے، لیکن میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، میں تھک گیا ہوں۔ اوپر سے لٹکتے سفید پرندے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، ان کی کان سے بنی آنکھیں ان دونوں پہ جمی تھی۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ مالا نے کپ رکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان جادوؤں سے، ان تعویذوں سے کیا آپ مزید اس عامل کو نہیں ڈھونڈنا چاہتی؟ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے بنا نفی میں سر ہلایا۔ میں اب لاہور نہیں رہنا چاہتی، میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے، چلی جائیے اس سب سے دور۔ وہ رکا اور پھر جیسے ہمت مجتمع کر کے کھنکارا، میں بھی اس سب سے دور جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی زخمی ہوں اور اپنی ہیلنگ ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے بھی اپنی ذات کو تندرست کرنا اور آپ کو بھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے نہ سمجھی سے ذات کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ خود کو ہیل کریں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، ایسے ہی اس پل کو کوئی یاد آیا تھا، لیکن اس نے حلق میں آئے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ اس کو زیادہ سے سوال کی توقع تھی کہ آپ اپنے والد کو ناراض کر کے خوش رہ سکیں گے؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے جیب سے کچھ نکالا تو وہ چونکی۔ وہ ایک مخملی ڈبی تھی۔ میں آج آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں؟ زیاد پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم زیاد، میں بس اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے ساتھ چلیے، میں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو ہیل کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی ذات کے کمپلیکسز سے لڑتے ہوئے لوگ ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے باپ کی طرف سے چوٹ لگی ہے، لیکن جانتی ہیں محبت سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے زخموں کو بھرے اور میں آپ کو آپ کے ٹراما سے نکالوں، کیونکہ محبت سب سے بڑا مرہم ہے اور یہی ہیل کر سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی، پھر اس نے ڈبی اٹھا کے کھولی۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ مالا نے دھیرے سے ڈبی بند کی۔ ضیاء سلطان کا سانس رک گیا۔ اس نے ڈبی اس کی طرف واپس دھکیلی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہمارے ہاں منگنیاں ایسے نہیں ہوتی، آپ کو اسے لے کر میرے گھر آنا ہوگا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ۔ میں کسی کو ناراض کر کے نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تھکان بھی تھی اور امید تھی۔ میرے دل میں آپ کی عزت اس بات سے مزید بڑھ گئی ہے، میں ابو کو لے کر آؤں گا۔ پھر پلیٹ کی طرف دیکھ کے پوچھا، شور آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اوپر جھولتے نازک پرندے خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ نیند میں اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چل لمحے کے لیے بہربل کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر پلکیں جھپکائی تو منظر قدرے واضح ہوا۔ سامنے بستر پہ ماہر لیٹا تھا، تکیے اوپر کر کے رکھنے کی وجہ سے اس کا سر قدرے اونچا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ بہربل نے آنکھیں مس لی اور اٹھ کے بیٹھا۔ وہ کب کاؤچ پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے یاد نہ تھا۔ وال کلاک پہ نظر پڑی تو دیکھا رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ ماہر ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اٹھا اور روم فریج کی طرف آیا۔ پتہ نہیں کب ڈسچارج کریں گے یہ لوگ تمہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے فریج کا دروازہ کھولا، پھر پانی نکال کے پلٹا تو دیکھا وہ اسی طرح کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ اس کو کال کر لو یار، وہ جیسے تھک ہار کے کہتا۔ واپس کاؤچ پہ بیٹھا تو ماہر چونکا۔ کیا؟ اس کو کال کر لو، دوبارہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تم ایکسیڈنٹ سے پہلے اسی سے ملنے جا رہے تھے، وہ اور معاملہ تھا۔ میں اس کی ماں کا افسوس، تو اسی کے لیے کال کر لو، ورنہ چند دن بعد معلوم ہوگا کہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ کتنا انتظار کرے گی وہ تمہارا؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا اور سر جھٹکا۔ کم از کم اس ٹال اور ڈارک سے نہیں کرے گی، وہ اپنی کسی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ ماہی کی بتائی بات کو بہت سکون سے آگے بتایا۔ بہربل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی ہینڈسم نہیں ہے یا تم صرف اپنے جذبات کی وجہ سے کہتے ہو؟ واقعی نہیں ہے، وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اسے وہ ہینڈسم لگتا ہے اور تم اسے کچھ نہیں لگتے۔ بہربل تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ماہر نے بڑبڑا کے رہ گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سب کا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہ کے تھک گیا تو دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اشارہ دیوار پہ لگے کاغذوں کی طرف تھا۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکوں گا، نہ 3 ملکوں میں، نہ اپنے دماغ سے ایک کمرے میں۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ پھر ان کاغذوں کو اتار دیتے ماہر، یہ تمہیں صرف ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی جیسے تنگ آ گیا تھا۔ بہربل دیوار تک گیا اور آہستہ آہستہ پیپر ٹیپ سے چپکے کاغذ اتارنے لگا۔ شکر کرو میں نے زہرا کو یہاں نہیں آنے دیا، وہ یہ کاغذ دیکھ لیتی تو اس کے سوال کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہ ایک ایک کاغذ کھینچ رہا تھا۔ ویسے مالک نے اسے کبھی تمہارے اور کشمالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مالک اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے ہر کام کی کوئی پیچیدہ سی وجہ ہوتی ہے۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے، پھر ایک دم وہ ٹھہر گیا۔ مالک کیا؟ بہربل نے پلٹ کے اسے دیکھا، ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا۔ مالک، ماہر نے لیٹے لیٹے بیڈ کے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ بیڈ سرہانے والی طرف سے اوپر اٹھنے لگا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میں اسے بہت دور ڈھونڈ رہا تھا، کیا معلوم وہ بہت قریب ہو۔ خودکار۔ بیڈ ایک طرف سے اونچا ہو گیا تو وہ اب بیٹھا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر تھا۔ ہمارے قریب ایسا کون ہے؟ بہربل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، مالک۔ مالک؟ بہربل کے چہرے پہ بے یقینی ابھری۔ ہرگز نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت۔ مالک نے کہا تھا کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ بہربل جوش سے بولتے بولتے رک گیا۔ مالک نے کہا تھا کہ میں اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میرے جذبات درمیان میں آ گئے۔ مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بے یقینی سے جیسے خود سے بول رہا تھا۔ بہربل آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہر کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست تھا، لیکن میں خود بھی یہ سمجھنے لگا کہ میں اپنے جذبات کی وجہ سے ایسے کہتا ہوں۔ کیا یہ کہ ضیاء سلطان ہینڈسم نہیں ہے؟ وہ جیسے خود بھی چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بہربل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم چنگیز، تم سب میرا مذاق اڑاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ میں جیلسی میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں بہربل، اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ مگر کشمالہ کو وہ ہینڈسم کیوں لگتا ہے؟ بہربل نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں ماہر، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ شمس بھی ہینڈسم نہیں تھا۔ بہربل فرید جہاں تھا وہیں رک گیا، ساکت، جامد۔
لیکن ہماری خوبصورت ماں نے ہمارے وجی باپ کو چھوڑ کے اس سے شادی کی۔ یاد ہے وہ کیسے کہتی تھی کہ شمس بہت خوبصورت انسان ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے۔ کاغذ بیربل کے ہاتھ سے نیچے پھسل گئے۔ شمس سرکار کا کلائنٹ تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ اس نے ابا پہ جادو کیا ہے، ان کو بیمار کیا، لیکن نہیں، شمس نے ہماری ماں پہ جادو کیا تھا۔ بگ کی بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی، جیسے کشمالہ کی ماں کی بیماری۔ بیربل ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا بیربل کہ وہ کشمالہ کو ہینڈسم لگتا ہے، ایسا صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نوٹ بک اٹھائی اور تیزی سے صفحے پلٹنے لگا۔ پہلی صورت محبت ہے اور کشمالہ کو اس سے محبت نہیں ہے، اور دوسری صورت، ایک صفحہ کھول کے اس نے سامنے کیا، سحر عشق۔ چند ثانیے کے لیے روم نمبر 555 میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرکار زیاد اور کشمالہ کی تصویروں پہ جادو ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو ملانے کا جادو کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی وجہ سے زیاد سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کا فائدہ صرف زیاد کو ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اپنی کزن سے شادی کے لیے نہیں، کشمالہ کے لیے گیا ہے۔ اس نے نوٹ بک بیربل کی طرف بڑھائی۔ وہ بالکل گنگ ہو گیا تھا۔ سرکار کا کلائنٹ کوئی اور نہیں، زیاد سلطان ہے۔ اس کو اپنی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے سحر عشق کر رہا تھا۔ بیربل نے نوٹ بک پہ چہرہ جھکایا۔ سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی انتہا ہزاروں سال قبل سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔ زیاد سلطان باتھ روم سے نکلا تو گیلے تولیہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے بال رگڑتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دور سلیمان میں عموماً یہود کے جادوگر اس جادو میں ملوث ہوتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ جادو اتنا عام ہوتا گیا کہ بہت سے مردوں نے اسے سیکھ لیا تھا۔ زیاد نے پولو شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جادو عورتیں کرتی ہیں، لیکن سحر عشق وہ جادو ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ مردوں نے استعمال کیا ہے۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ جادو عموماً وہ مرد کرتے تھے جو شکل و صورت میں بہت عام یا بدصورت ہوتے تھے، اور جب ان کا دل کسی ایسی خوبصورت عورت پہ آ جاتا جس کو وہ کسی جائز طریقے سے پا نہیں سکتے تھے تو یہ اس عورت کے اوپر سحر عشق شروع کر دیتے تھے۔ اس کا عکس واپس اس کی طرف جھانک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو معاشرے کی خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ وجہ اس کی رنگت نہیں، اس کے بے نقش کشش نکوش تھے۔ چہرے پہ چھائی سنجیدگی اور کرختگی اس کو مزید ناپسندیدہ صورت بناتی تھی۔ سحر عشق ہمیشہ حسین اور شادی شدہ عورتوں پہ کیا جاتا تھا۔ حسین عورتیں زیادہ دیر تنہا نہیں رہتی، ان کی شادیاں جلد ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں یہ سحر عشق کی ابتدا اپنی محبوب عورت کو کسی میٹھے کھانے کا تحفہ بھیج کے کرتے تھے جس میں جادو ملا ہوتا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑی لڑکی نے براؤنی کھاتے ہوئے نیچے دیکھا اور پورچ میں کھڑے دراز قد آدمی نے سر اٹھایا۔ جادو کا پہلا اثر عورت اور اس کے شوہر کے تعلق پہ پڑتا تھا۔ عورت کو اپنا شوہر یا محبوب بدصورت یا جانور نما نظر آنے لگتا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زیاد نے پرفیوم اٹھایا اور خود پہ چھڑکا۔ عموماً ایسے مرد پہ یہ جادو کرتے تھے جو اس حسین عورت کے ہاتھوں مسترد ہو چکے ہوتے تھے۔ ایسے میں ان کا دوسرا قدم اس عورت کے ذہن سے جادو کے ذریعے اپنا پرانا تاثر مٹانا ہوتا تھا۔ ہم سہیل کی شادی پہ ملے تھے نا زیاد سے، ماہی کہہ رہی تھی۔ مالا نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ جادو کا اثر ہونے کے کچھ دن بعد سحر کرنے والا جب محبوب عورت سے ملتا تو وہ اس عورت کو دنیا کا حسین ترین مرد دکھائی دیتا جسے وہ کشش سمجھتی۔ وہ دراصل جادو کا اثر ہوتا تھا۔ یوں وہ مسلسل میٹھے تحفے دے کر اس جادو کو مزید راسخ کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ شور، آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بخت بھی بانو کو کان میں بتا رہی تھی، بڑی بی بی جی مجھے ایک دوسری بات بھی کہتی ہیں کہ ماہی سے کہو اپنا خیال کرے، اتنا میٹھا نہ کھایا کرے۔ توبہ، یہ بات نہ بتانا ماہی بی بی کو، پہلے ہی وہ اپنے بڑھتے وزن کے بارے میں پریشان ہے، اس بات پہ خوب برا منائیں گی۔ زیاد نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پرفیوم کی ڈبی واپس رکھی، سنگار میز پہ رکھا۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ جی سرکار۔ اس کا لہجہ کسی مرید کی طرح معتقد سا تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی سرکار، بالکل ایسا ہوا جیسے آپ نے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن سحر عشق کرنے والے جادوگر کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت بھاری قیمت۔ زیاد سلطان نے موبائل رکھا اور سنگار میز پہ رکھے کاغذ اٹھایا۔ وہ نگینہ بیگم کی رپورٹ تھی۔ قیمت تو میں ادا کر رہا ہوں، وہ خود سے بڑبڑایا، لیکن کشمالہ مبین کے لیے کچھ بھی۔ اس نے رپورٹ دراز میں ڈال دی اور خود کار کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ مالا کے اسٹوڈیو میں رکھے اد کھلے کارٹن کے اوپر رکھی نوٹ بک کچھ کہہ رہی تھی۔
सब मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे। शकूर के बेटे के अल्फाज वहाँ खामोशी से रकम किए गए थे। मेरे बाप का रंग बहुत काला था और इसी वजह से सब उसको बदसूरत कहते थे। नौकरी जाने के बाद वो दुबई चला गया और सब रिश्तेदारों से कटता गया। उस अंधेर कमरे में चौकड़ी मारे बैठे जादूगर ने मोबाइल नीचे रखा और ज़ियाद नाम की कॉल बंद की। फिर अपने सामने रखी चीज़ों को देखा, गुड़िया, तावीज़, ज़ाफ़रानी रोशनाई। उसने मुस्कुरा के उन चीज़ों को एक तरफ किया और फिर अपनी टांगें धीरे से सीधी किया। घुटने का वक्त था। उसके बूढ़े हाथों ने खड़े होते हुए सर से नारंगी रुमाल उतारा और उसे एक तरफ डाल दिया। फिर छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उसने कमरा अबूर किया। एक कोने में खूंटी लगी थी जहाँ एक सफ़ेद लिबास लटकता दिखाई दे रहा था। सरकार ने अपने बूढ़े हाथों से धीरे धीरे अपना महला गदला लिबास उतारा और वो बुराक सफ़ेद लिबास पहना जो लंबे सफ़ेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता चोटी में गूंदने लगी। जब चोटी बन गई तो उसने सफ़ेद दुपट्टा उठा के सर पे लपेटा, तस्बीह हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, यहाँ तक कि सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पे हुआ। सरकार उर्फ नगीना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से ढेर सारी रोशनी नज़र आई। उन्होंने मुस्कुरा के दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आई। वहाँ एक साफ़ सुथरा सा लाउंज बना था। एक कोने में सुल्तान साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐनक के पीछे से उन्हें आते देखा, आंखों में तनफुर उभर आया। अपने काले कामों से फुर्सत लेकर आ गई हो नगीना बेगम? वो सिर्फ मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं और किचन की तरफ बढ़ गए। वहाँ बंगाली मुलाजमा खड़ी उनकी मुंतज़िर थी। वो सिंक तक आई तो ज़ोर की खांसी आई। सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। उन्होंने नल खोल लिया और मुँह पे चंद छींटे मारे। ज़ियाद के लिए कुछ भी, वो बुड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे के ड्राइव पे वो एक जंगलनुमा इलाका था। सुबह का वक्त था और अभी रोशनी हुए ज़्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ते हुए मट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। उनमें से एक मालिक फरीद भी था। गोली की आवाज़ के साथ ही एक कबूतर चनाके से टूटा तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े अधेड़ उम्र आदमी को देखा जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बंद किए कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पे हमला करने वाली कार का सुराग अभी तक नहीं मिला। उन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। उसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से थपका। मैं खुद बाश कोमसार चंगेज से रिपोर्ट ले रहा हूँ। हम हमलावर को जल्द पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएं की खुशबू सर्दी का लुत्फ दोबाला कर रही थी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मालिक के तासुरात हमेशा की तरह बर्फ़ थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में उससे भी ज़्यादा कुव्वत सर्व करो। मैंने कहा ना, हम तुम जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। वो तसल्ली दे रहा था। उनके जॉगर्स खिज़ा रसीदा पत्तों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम बता रहे थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है? हाँ, अगले हफ्ते तुम आ सकोगे? डीजे साहब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा ज़रूर आएगी। वो रुके और आवाज़ को मज़ीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर नहीं किया तो नशानताशी में एक बेकरी है मेरे भतीजे की, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, डीजे साहब ने मुस्कुरा के उन्हें देखा। यानी तुम्हारी मर्ज़ी है, आजमा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वो समझेगा कि मैं। वो दोनों अब खुश्क पत्तों पे चलते दूर जा रहे थे। आवाज़ें मध्यम हो गई थी। तो ये थी इसकी 8वीं एपिसोड। थैंक गॉड कि मैंने कर ली रिकॉर्ड। और ये कि इसकी बाकी एपिसोड आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 9वीं एपिसोड इसके बाद प्लेलिस्ट में होगी, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, तो मुझे नहीं पता उसमें मैंने क्या बोला है, क्या कहा है, तब क्या सिचुएशन थी, तो तब के हालात क्या थे, तो वो तब मैंने रिकॉर्ड की थी। इसके जो पहले वाले पार्ट्स थे वो भी मैंने 2-3 साल पहले रिकॉर्ड किए थे। इतना लंबा नॉवल है, 3 साल तक तुझे चला, या ऑलमोस्ट 2 साल पहले शायद हो, लेकिन खैर काफ़ी अर्सा गुजर चुका है इस बात को। तो होपफुली कि आप लोगों ने इस 8th एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अब इसकी 9वीं एपिसोड सुन लें, उसके बाद 10वीं, उसके बाद 11वीं, देन आप लोग 12वीं जो एपिसोड है वो सुनेंगे दूसरे चैनल पर, फॉरएवर बुक हेवन चैनल पर, ठीक है। उसकी भी मैं वो क्या है कि प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी, उसकी जो भी अगली एपिसोड होंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।